آج بھی ہم نے تیسرے روز سوا پارے کی تلاوت نماز تراویح میں سنی ہے. پوری سورہ آل عمران مکمل کی گئی ہے. یہ سورہ کل شروع ہوئی تھی. اس سورہ میں 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں. کل 20 آیتوں کی تلاوت کی تھی امام صاحب نے اور آج بقیہ 180 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. یہ سورہ مدنی ہے اور اس کے اجزاء مختلف مواقع پہ نازل ہوئے ہیں. اس میں سے کچھ آیتیں تو وہ ہیں شروع کی جو 34 آیتیں ہیں وہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی تھیں. اس کے بعد سے 34 سے لے کر کے 66 تقریباً 6 رکوع تک جو آیتیں ہیں وہ جب نجران کا وفد آیا تھا عیسائیوں کا مدینہ منورہ، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، تب نازل ہوئی تھی، لیکن موقع کی مناسبت سے اس کو انہیں آیتوں میں شامل کر لیا گیا ہے. پھر تیسرے مرحلے میں وہ تقریر نازل ہوئی ہیں جو غزوہ بدر کے موقع پہ نازل ہوئی تھی، اور آخر میں غزوہ احد سے تعلق سے جو آیتیں تھیں وہ نازل ہوئی ہیں. اتنی ساری اس میں باتیں بیان کی گئی ہے کہ اس کا 15-20 منٹ میں خلاصہ کرنا انتہائی ناممکن ہے. بہرحال خاص باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. اس میں سورہ بقرہ کی طرح، اسی لیے بہت سے علماء نے اس سورہ بقرہ کا تتمہ کہا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ اہل کتاب کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں یہود و نصارہ آتے ہیں. سورہ بقرہ میں زیادہ تر خطاب تو یہود سے تھا، لیکن سورہ آل عمران میں نصارہ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. ان کے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے انبیاء کرام جو آتے رہے اس سے پہلے، لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں، وہ بھی اسی کی دعوت دیتے تھے، توحید ذات اور آخرت کی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، اسی لیے تمہیں اس کے قبول کرنے میں کوئی انکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی تمہیں حمایت کرنی چاہیے. اور مسلمانوں سے بھی خطاب کیا گیا ہے. ان سے 2 طرح کی باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ دیکھو تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ نہ چلنا. یہ بڑی اہم بات ہے. ہم نے سورہ فاتحہ میں جس کا پہلے دن ذکر ہوا تھا کہ اللہ سے دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمیں سیدھا راستہ دیکھا، لیکن ان کا راستہ نہیں جو مغبوس ہوئے یا جو گمراہ ہو گئے. مغبوس یہود ہے اور جو گمراہ ہو گئے وہ نصارہ. تو کہا گیا کہ ان دونوں کا راستہ نہ دکھا کے بلکہ ہمیں وہ سیدھا راستہ دیکھا. تو گویا کہ انہی 2 صورتوں میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کے راستے تم اختیار نہ کرنا. ہم لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جو یہود اور نصارہ کرتے رہے. اور پھر مسلمانوں سے کہا گیا ہے، یہ بات پہلے روز آ گئی تھی تحویل قبلہ کی، کہ بیت المقدس سے قبلے کو تحویل کر کے قیامت تک کے لیے مکہ مکرمہ کو کر دینے کے معنی یہ ہو گئے کہ اب اس امت پہ پورے دنیا کی قیادت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اصلاح معاشرہ کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام اور دنیا میں خیر پھیلانے کا کام کریں جو آیتیں اس کے اندر آنے والی ہیں. یہ باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. اس میں یہ دعا بھی سکھائی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یہ دعا ہم لوگ نمازوں میں مانگا کرتے ہیں، اور یہ دعا ہمیں مسلمانوں کو بار بار سکھائی گئی ہے، کیونکہ ہمیشہ خطرہ بنا رہتا ہے کہ آدمی گمراہی میں پڑ جائے. اس کے بعد سے اس میں جو ہے فرعون کا ذکر کیا گیا ہے، جو اور اسی طریقے سے جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف مکے کے مشرکین کرتے تھے. یہود سے کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین، نظام زندگی، طریقۂ زندگی تو صرف وہ ہے جو سرفندگی والا اسلام کا ہے. آگے قرآن کی ایک آیت آئی جس میں کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز دوسروں سے قبول نہیں کی جائے گی. یہود کو یہ غلط فہمی تھی، اور آج یہ آیت تلاوت کی گئی تھی. وہ کہتے تھے ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. وہ کہا کرتے تھے یہود کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ چھوئے گی نہیں، اور چھوئی بھی تو بس ذرا دیر کے لیے، الا معدودات. یہی عقیدہ تقریباً مسلمان رکھنے لگے ہیں. اسی لیے کہا گیا یہ تو یہود کا عقیدہ تھا، ہمیں تو دوزخ کی آگ چھوئے گی نہیں، بس ذرا دیر چھوڑ کے چھو دے گی. کفار مشرکین
اور خاص طور سے یہود جو ہے، عجیب سی بات ہے، ماننے والوں تو ایک خدا کے، لیکن ان کی سب سے زیادہ دوستی مشرکین سے تھی۔ غزوہ بدر کے بعد یہود جو ہیں مشرکین کو اکسا کر کے مدینہ منورہ پہ چڑھا لائے تھے جنگ غزوہ احد میں، اور اس کے بعد بھی تو مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا دوست اور اپنا رفیق نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ یہود کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے، یہ 31 نمبر کی آیت ہے، آج پڑھی گئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جائے کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے لازمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسرے حصے میں جو نجران کے وفد کے آنے کے بعد سے نویں ہجری میں نازل کی گئی، بالکل آخر میں، اس میں بنی اسرائیل میں نصارہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ آل عمران کی ایک عورت جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی، ان کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہود نصارہ کے وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بڑی بڑی غلط فہمیاں نہیں بلکہ عقیدہ ہی بدل ڈالا ہے۔ تو قرآن پاک نے سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں بھی بڑی تفصیل سے، اور سورہ قصص میں بیان کر دیا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے۔ اس میں ابھی آج ہی جب آیتیں تلاوت کی گئی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے سیدم و حسورم و نبیًا صالحین، نبیًا من الصالحین، اور سورہ مریم میں کہا گیا ہے وحنانن۔ 3 الفاظ ایسے ہیں جو قرآن پاک میں صرف ایک جگہ آئے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آئے ہیں، کہ وہ سید تھے، وہ حسور تھے، وہ حنان تھے۔ یہاں پہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، یہ ان کی خصوصیت بیان کی ہے۔ یہاں سید سے معنی وہ ہماری برادری نہیں ہے، بلکہ سید سے معنی مطلب ہے کہ بہت ہی ایلیویٹڈ، بہت ہی پاک باز، بہت ہی چنا ہوا۔ حسورہ مانے بہت ہی پاک باز، عورتوں سے کوئی رغبت نہ نبھانے والا۔ حنانن مانے انتہائی محبت کرنے والا، امت سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ یہی صفت انسانوں کو اپنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اسی صورت میں یہاں بیان کیا گیا کہ یہودی عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے باپ کے پیدا ہوئے تھے تو وہ خدا نعوذ باللہ وہ خدائی میں شریک ہیں۔ قرآن پاک جو ہم نے صورتوں کا ذکر کیا اس میں جگہ جگہ اس کی تردید کرتا ہے۔ اسی سورہ میں آج تلاوت کی گئی ان عیسیٰ عند اللہ کما عیسی آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے، اللہ نے اسے مٹی سے بنایا اور حکم دیا کہ ہو جا تو ہو گئے۔ تو آدم علیہ السلام کے تو ماں تھے نہ باپ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں تو کم سے کم تھی، تو تم نے اس کو خدا بنا لیا۔ اس سے بڑے تو مستحق آدم علیہ السلام ہے خدا بنانے کے، دونوں ماں باپ نہیں تھے۔ یہ کہا کہ دیکھو کیا ہے لاجیکل بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ فاتقوا اللہ واطیعون، آج کی آیت میں بتایا گیا تھا اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو، عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ان کی دعوت تو بھائی یہ تھی کہ بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ تو تھی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم، تو عیسائیوں نے کیا کر ڈالا ہے یہ۔ اس کے بعد سے یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ اے اہل کتاب آؤ ہم تم ایک بات میں متفق ہو جائیں جو ہم میں کامن ہے، کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ اس میں تو سبھی کو اتفاق ہے۔ پھر مسلمانوں کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے اور یہ آج کی دنیا میں بہت ریلیونٹ ہے۔ یہودیوں عیسائیوں کی تعداد 250 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔
قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. ایک آیت میں ان مسلمانوں کا عقیدہ بیان کر دیا گیا. آپ ان سے کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے, اللہ نے جو کچھ ہم پہ نازل کیا اس پر ایمان لائے, اور اس پر بھی ایمان لائے جو اللہ نے حضرت ابراہیم پر, اسماعیل پر, اسحاق پر, یعقوب علیہ السلام پر اور آل یعقوب پر, اور جو موسیٰ علیہ السلام پر, جو عیسیٰ علیہ السلام پر, اور تمام نبیوں پہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا تھا سب پر ایمان لائے. یہ ہے مسلمان کا عقیدہ. لا نفرق بین احد منہم, ہم ان میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے. ونحن لہ مسلمون, اور ہم سب اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں. مسلمانوں کا یہ عقیدہ دہرایا گیا ہے کہ تم سب سے کہہ دو یہ بات اپنے عقیدے کے بارے میں. پھر آگے فرمایا گیا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہودی اور عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تو اللہ کو ماننے والے ہیں, انبیاء کرام کو ماننے والے ہیں. قرآن پاک کہتا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ جو کوئی اسلام کے بغیر کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, اور آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ خسارے میں رہنے والا ہوگا. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد آپ پر ایمان لانا یہودیوں عیسائیوں کا لازمی ہے. چوتھا پارہ شروع ہوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہم سب کو معلوم ہے یہ, تم نقوہ تقویٰ نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ ان چیزوں کو نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے. اپنا مال, اپنا پیسہ, اپنی صلاحیتیں, اپنا وقت اللہ کے راستے میں جو صرف کریں گے بس وہ اللہ کو محبوب ہے, اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھے گا. پھر کہا گیا مکے کے بارے میں ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, بے شک دنیا میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ مکے میں موجود ہے. اس کو مکہ کہا گیا, وہ مکے میں موجود ہے اور وہ مبارک جگہ ہے, اور تمام انسانوں کے لیے, تمام عالم کے لیے ہدایت کی مدد ہوا تھا. قرآن پاک اس بات کو بالکل واضح کرتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ ایک اللہ کے لیے بنایا گیا تھا, وہ مکے میں ہے, تقریباً 4,500 سال پرانے. دنیا میں جتنی بھی تاریخی مذہبوں کی پائی جاتی ہیں ان سب کی تاریخ جو ہے 3-3,500 سال تک پہنچتی ہے, انکلوڈنگ ہمارے اس ملک میں بھی. آگے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. بڑی اہم آیت ہے, اللہ کیا مسلمان سمجھتے سنتے اس کو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے اسے کہ ڈرنا چاہیے, اس کا حق ہے, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو, تم مسلم ہو. مسلم نام سے نہیں بلکہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کیے ہوئے. اور دیکھو تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑ جاؤ. تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد یہ دین ہے, اور اس دین کی بنیاد قرآن پاک ہے. اس کو سب مل کے پکڑ لو, تفرقہ مت برپا کرو. آگے 2 آیتوں میں مشہور ہیں جو ہم لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں کوئی بھی دینی اجتماع. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم میں تو کچھ لوگ ایسے ضروری ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے, بھلائی کا حکم دے, برائیوں سے روکے, اور جو لوگ یہ کام کریں گے بس وہی فلاح پائیں گے. مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور خیر کی دعوت دینے کا کام کریں. کہا گیا بس یہی لوگ کامیاب ہیں, فلاح پانے والے ہیں. انفرادی نیکیوں پہ آدمی اکتفا نہ کر لے. اور آگے کہا گیا اسی میں, یہ 104 نمبر کی آیت ہے, 110 نمبر کی آیت, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب بہترین گروہ دنیا میں تم ہو جو اٹھائی گئی ہو لوگوں کے لیے, لوگوں کی بھلائی کے لیے. تم معروف کا حکم دیتے ہو, برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو, اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ 2 آیتیں مسلمانوں کے دعوت دین کے فریضے کو پوری طور سے فرض کرتی ہیں کہ تم بہترین لوگ ہو جو دنیا کے لوگوں کے لیے اٹھائی گئی ہو. ہمیں اس کا احساس و شعور ہونا چاہیے. چوتھا خطبہ شروع ہوتا ہے, میں جلدی سے بات ختم کرتا ہوں, اور
اس میں شروع کرنے میں یہ غزوہ احد میں جانتے ہیں کہ شروع میں تو جنگ جو تھے وہ مسلمانوں کے فیور میں تھی، لیکن مسلمانوں سے تھوڑی سی غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اور اس پہ جو تبصرہ ہے، جنگ کے جو ایکسپرٹس ہیں، بڑے بڑے سپہ سالار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک جنگ کے بارے میں ایسا عمدہ تبصرہ کسی اور دنیاوی جنگ میں نہیں ہوتا ہے جو غزوہ احد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے۔ اس میں تفصیل کا اس کا موقع نہیں ہے۔ اس کو لیے کہا گیا کہ اس کی بنیاد جو تھی مال کی محبت تھی، اسی لیے لوگ آئے تھے کہ جو کیا کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ مال غنیمت اکٹھا کیا جائے۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ ربا کے بارے میں کہ سود کو حرام کرنے کی آیت سورہ بقرہ میں آ چکی تھی۔ آج کی آیتوں میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بڑھتا چڑھتا سود کھانا بند کر دو، اللہ سے تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں سود کو مکمل طور پہ حرام کر دیا گیا ہے، اور جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن کی آیت کی روشنی میں اس کے خلاف اعلان جنگ ہے جو مسلمان ہو کر اور سود کا کام کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سود کا لینا، سود کا دیکھنا، سود کا لکھنا، سود پہ گواہی دینا، سارے کے سارے جو ہے ملعون ہیں۔ ایک جگہ فرمایا گیا 139 نمبر کی آیت میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ دل تکشتا ہو، نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ آج کل یہ باتیں اکثر ہم سے کہی جاتی ہیں، اگر تم مومن ہو، اور مومن کی صفات قرآن میں بیان کی گئی ہیں، تو تم کو حزن و ملال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، وجہ نہیں ہے، تم ہی غالب رہو گے۔ سورہ آل عمران میں 144 نمبر کی آیت بڑی اہم ہے۔ میں اس آیت کو پوری طور تلاوت کرنے کے بجائے بتاتا ہوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افواہ اڑ گئی کہ آپ شہید کر دیے گئے، بس مسلمانوں میں بددلی پھیل گئی اور لوگ افراتفری پھیل گئے۔ اسی وقت یہ بعد میں آیت نازل ہوئی تھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم مجھے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتقال تو ان کو بھی کرنا ہے، جتنے انبیاء ہیں سب نے انتقال کیا، تو کیا اگر وہ مر گئے قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ آیت کی معنی تب سمجھ میں آئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی انتقال ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر تعالیٰ تلوار، حضرت عمر تعالیٰ چیخنے لگے کہ جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اسی وقت ابو بکر تعالیٰ اٹھ کر کے انہوں نے یہ آیت سنائی اور ان کو ہوش آ گیا، ارے میں تو غلطی پر تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انتقال ہونا ہی تھا کسی دن، آج انتقال کر گیا۔ بس چند دو تین باتیں اور ہیں۔ اسی میں آیا ہوا ہے شہداء کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں۔ یہ شہادت کا اسلام نے عجیب و غریب تصور دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو مارے جائیں قتل ہوں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، تشریح کا موقع نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ حقیقت ہے، قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، اس آیت میں بھی سورت میں بھی آیا ہے۔ اب آخری بات، لَتَبْلُوَنَّ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک بزرگ نے، عالم دین نے کہا تھا کہ آج کے حالات میں حیات کتنی فٹ ہو رہی ہیں اسلام فوبیا کے ماحول میں۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان اور دونوں کی آزمائش پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیفیں باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر کرو، خدا ترسی کے روش پر قائم رہو گے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ تو یہ مال جان سے آزمایا جا رہا ہے۔ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ اسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، طرح طرح کی ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، تم سے کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جو خدا ترسی کے خلاف ہے۔
تو یہ بڑے گلدی ہوئے کی بات ہے، اور پھر یہ اپنا پھل دکھائے گی۔ اور آخر میں جو 20ویں رکوع ہے اس میں وہ مشہور آیت ہے جو پورے قرآن کا جو پورے سورہ آل عمران کا خلاصہ ہے، اور ہمیں اس بات کی طرف تلقین کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کو ہمیں راتوں کو پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب، اس کے بعد سے آخر تک آیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی دعوت قبول بنائیں۔